بہرحال پھر دوسری آپ علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں، حضرت زینب کے بعد آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں کی شادی ابو لہب کی دو بیٹوں کے ساتھ ہوئی، عتبہ اور عتیبہ ان کا نام تھا۔ عتبہ کی شادی رقیہ کے ساتھ ہوئی اور عتیبہ کی شادی ام کلثوم کے ساتھ ہوئی، اور اولادیں ان سے بھی پھر نہ چلی۔ لیکن عتبہ اور عتیبہ دونوں نے ابو لہب کے حکم پر رقیہ اور ام کلثوم دونوں کو طلاقیں دے دی۔ کیوں طلاق دی؟ جب اللہ نے سورہ ابو لہب میں سورہ تبت یدا ابی لہب اتار دی، سورہ لہب اتار کر ابو لہب کے بارے میں جب وہ اللہ کے نبی پر اس نے پتھر پھینکے تھے، تو اس کا تفصیلی واقعہ بھی عرض کروں گا، تو اللہ نے سورہ لہب اتار دی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ محمد برباد نہ ہو بلکہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں، یہی ابو لہب برباد ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اور عزت اس کے کام آئی۔ اب یہ سورت اتری کس شخصیت کے بارے میں اتری؟ جو اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا، جس نے محمد کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اور وہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کا سسر بھی تھا۔ چنانچہ اس سورت کے اترنے پر اس نے حکم دیا، عتبہ سے بھی کہا طلاق دو رقیہ کو، عتیبہ سے کہا طلاق دو ام کلثوم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غم بھی آیا، چنانچہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا اگر کسی کی زندگی میں کوئی بھی غم آئے تو وہ محمد کے غم کو یاد کر لے۔ محمد کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے، محمد کے گھر میں فاقے بھی آئے ہیں، محمد پر دشمنوں نے پتھر بھی برسائے ہیں، محمد پر ہر طرح کی تکلیفیں آئی ہیں، میری تکلیف کو یاد کرے گا اس کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ بیٹیوں کے غم اٹھانے والوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے غم کو دیکھو۔ میری دو جوان بیٹیوں کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی، اس دین کی وجہ سے طلاق دی، لیکن اللہ نے ان کے نصیب جگانے تھے۔ تو رقیہ اور ام کلثوم کی یکے بعد دیگرے پھر جو نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان جو اتنے زبردست حیادار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کنویں کے کنارے پر پاؤں لٹکا کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ بیر عریش اس کنویں کا نام تھا اور اس کا پانی بڑا ٹھنڈا تھا، آپ اکثر وہاں تشریف لے جاتے۔ ابو بکر تشریف لائے، آپ نے اپنی پنڈلیاں نہ ڈھکی، پھر عمر تشریف لائے، آپ نے اپنی پنڈلیاں نہ ڈھکی، عثمان آئے، آپ نے اپنی پنڈلیاں ڈھک لی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر اور عمر کے سامنے پنڈلیاں نہ ڈھکی، عثمان کے سامنے ڈھک لی؟ فرمایا میں کیوں حیا نہ کروں اس شخصیت سے جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم سے شادی ہوئی، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔